کچھ عرض و معروض سے پیش کر ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت جان عالمین طٰہٰ و یاسین سید المرسلین انیس الغریبین مراد المشتاقین سراج السالکین شمس العارفین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین کی بارگاہ ناز میں جھوم کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئی ماں، غوث اعظم بمنی سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرات محترم، میں بہت دیر کے لیے آپ تمام سامعین کی سماعتوں کے دہلیز تک نہیں آیا ہوں، بس چند معلوماتی گفتگو کو آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ سوال و جواب کی روشنی میں، تقریر کے طور پہ نہیں، سوال و جواب کے طور پہ آج کا خطاب ہوگا، چند منٹ ہوگا لیکن سوال و جواب کے طور پہ ہوگا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ بولیے۔ دو تین ٹاپک ہے، ایک نوجوانوں کے بارے میں، دوسرا قرآن کی کیا فضیلت ہے اور قرآن میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اس کے بارے میں، اور تیسری چیز نبی کی سنت کی کیا اہمیت ہے، چونکہ جلسے جلوس محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں، میلاد کی جو محفل منعقد کی جاتی ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے دلوں کو، نوجوان نسلوں کو اور جو ہمارے قوم کے بچے ہیں ان تک اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا جائے، تاکہ جس طریقے سے انسان کے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روح کو بھی جوان رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بس اسی جذبے کے ساتھ 10 سے 20 منٹ آپ کی سماعتوں کے دہلیز تک میں آپ رہوں گا۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے رسول کا احسان ہے کہ ہم تمامی لوگ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کا کام کیا ہوتا ہے؟ چونکہ قرآن عظیم کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں ایمان والوں کی جو شان بیان کی گئی ہے، اس کی مناسبت سے گفتگو ہونی ہے۔ قرآن، ہم صاحب کتاب لوگ ہیں، کیا ہیں؟ صاحب کتاب ہیں۔ اللہ کے رسول کے صدقے میں ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب ملی ہے، اس لیے ہم لوگ صاحب کتاب ہیں۔ کتاب والے ہیں نا بھائی؟ قرآن جیسی عظیم کتاب، قرآن کا مطلب ہی ہوتا ہے بار بار پڑھنا، یہی وجہ ہے پوری کائنات میں یہی ایک واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ کہیں پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ عصر کی ہو رہی ہے تو کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا چکر لگا لیجئے، کہیں نہ کہیں اللہ، اس کے رسول اور قرآن کا ذکر ہوتا ہی رہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے، قرآن کا دعویٰ یہ ہے، مومنوں کا دعویٰ یہ ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ قرآن کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ،
دنیا کے اندر جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، ان تمام سب چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کھلے لفظوں میں رکھا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر ایک چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت کی جو سواری تھی، گھوڑے کی شکل میں، خچر کی شکل میں، گدھے کی شکل میں، اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اس کا ذکر جو ہے قرآن عظیم میں موجود ہے۔ سورہ نحل 14واں پارہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے والخیل، خیل مطلب اونٹ، والبغال اور خچر، والحمیر لترکبوها والزینہ، گھوڑے، خچر، اونٹ، گدھے کا ذکر قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ جانور تو بے شمار ہیں، انگنت جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اونٹ کی پیدائش میں الگ خصوصیات موجود ہیں۔ جب آپ قرآن عظیم کی تفسیر پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ، چونکہ کوئی بھی کفار و مشرکین میں یا کالج اسکول میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے یا کوئی پوچھے نہ پوچھے، آپ کے گھر کا کوئی فرد ہی پوچھ لے، آپ کے محلے کا کوئی آدمی پوچھ لے کہ قرآن میں اونٹ کا ذکر ہے، گھوڑے کا ذکر ہے، خچر کا ذکر ہے، گدھے کا ذکر ہے، لیکن یہ تو بتاؤ جو آپ ابھی کے وقت میں سواری لے کے چل رہے ہو، اپاچی کی شکل میں، ایس پی شائن کی شکل میں، اور ہیرو ہونڈا ہو یا کوئی بھی قسم کی گاڑیاں ہو، یہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کا ذکر قرآن میں کہاں پہ؟ کوئی سوال کر سکتا ہے نا آپ سے؟ کوئی سوال کر سکتا؟ اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ الو سات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، کتنے؟ 18,000۔ ہم صرف انسانی کو نہیں پیدا کیا، کم و بیش 18,000 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں رکھا ہے۔ آپ سے کوئی اسٹوڈنٹ، گاؤں محلے کے آدمی، گھر کی ماں بہنیں یا کوئی بھی غیر مسلم آپ سے سوال کر لے، صاحب کتاب ہو، مومن ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، تو بتاؤ کہ ان سب چیزوں سے چل رہے اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب؟ پوری مجلس میں سے کسی کو جواب معلوم ہو تو بتائیں، کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ تقریر نہیں، معلوماتی سوال و جواب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک ذہن دے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی جو سماعت ہے وہ بہترین ہے ماشاءاللہ، آپ کے سننے کا جو مزاج ہے ماسٹر صاحب، کیونکہ یہ جی پور میں رہتے تھے تو ہم لوگ وہاں بھی کئی جگہوں پہ بے شمار جگہوں پہ پڑھا گیا، لیکن جتنی بہترین سماعت ماشاءاللہ آپ تمامی لوگوں کی ہے اتنی بہترین سماعت ہر جگہ کی نہیں ہے۔ کہیں لوگ کھانا کھائے چلے گئے، کہیں لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، کہیں افراتفری مچ جاتی ہے، مطلب محفل تو سجتی ہے، پڑھنے والے اسی انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن ماحول جو سننے کا ہوتا ہے وہ نہیں بنا پاتے، کچھ لینے کا جذبہ نہیں ہوتا ان کے اندر۔ لیکن میں تقریباً یہ چوتھی یا پانچویں مجلس میری ہوگی، لیکن آپ تمامی حضرات کی جو سماعت ہے قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔ جتنی بہترین آپ کی سماعت ہے اتنا بہترین آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے، تب سونے پر سہاگا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آپ سے سوال ہوگا تو جواب کیا دو گے؟ کوئی جواب نہیں؟ کوئی جواب ہے؟ میں جواب دے کے جا رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ کبھی زندگی میں مرتے دم تک، اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن من تعلم القرآن وعلمہ، آقا فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین ہے وہ شخص
جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کو سکھائے۔ اسی سورہ کے اگلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو گھوڑے عطا کیے، خچر عطا کیے، اونٹ عطا کیے، گدھے عطا کیے، لترکبوها تاکہ تم اس سے سواری کرو، وزینہ اور اس سے زینت حاصل کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے تقریباً 20 سال 25 سال پہلے کے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بتا دیں گے آپ کو کہ جتنی اہمیت گھوڑوں کی تھی، بیل کی تھی، خچر کی تھی، اتنی کسی چیز کی اہمیت نہیں تھی۔ سارے کاروبار کا دار و مدار انہی چیزوں پر تھا، ہے کہ نہیں؟ سائنس نے ترقی کی، آج ہم ان تمام سب چیزوں کو فراموش کر کے دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اسی آیت کریمہ میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا فرما رہا ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جس کو تم نہیں جانتے۔ ابھی تو اور بھی چیزیں پیدا ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا سائنس ترقی کرے گا اتنا اسلام ترقی کرے گا۔ ان تمام سب چیزوں کا ذکر اور سب دوسرے مذہب کی کتابوں میں کہیں بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، دیکھتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کی جو حقانیت ہے بالکل واضح ہے۔ اب آئیے ایک اور سوال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں گوشت کا ذکر کیا ہے۔ کس چیز کا؟ گوشت کا ذکر ہے، لیکن مچھلی کا ذکر نہیں ہے کھلے لفظوں میں۔ ذکر تو ہے لیکن کھلے لفظوں میں نہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے کہ مچھلی کھاتے ہو، قرآن میں کہاں پہ ہے، کیسے بتاؤ؟ سوال تو ہو سکتا ہے نا بھائی، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا ذکر اللہ نے رکھا ہے۔ سوال ہوگا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت کا علم دین سیکھنا، بلکہ علم سیکھنا فرض عین ہے۔ اتنا علم سیکھنا جتنا کہ وہ خود کو اپنے آپ کو سنبھال سکے، شریعت کی چیزوں کو جان سکے، فرض عین ہے۔ اور قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ تکاثر پڑھیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی چیزوں کی نعمت ہم کو اللہ نے عطا کی ہے، ان تمام سب چیزوں کی نعمت کا سوال ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پاک ہے، قیامت کے روز 5 سوال ایسے ہوں گے، جب تک بندہ ان تمام جوابوں کو حل نہیں کر لے گا اس کے قدم میں بیڑیاں آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ قرآن خود فرما رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، تو بات کون کرے گا؟ تو ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ہمارے جو پیر ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا کریں گے؟ مولا یہی بندہ ہے جس نے فلاں کی چیزوں پر بری نگاہ سے ہاتھ ڈالا تھا، یہی بندہ ہے جو اپنے اسی قدم سے چل کر کے کسی کے ڈاکہ زنی کی تھی، کسی کے گھر میں جا کے چوری کی تھی، کسی کے گھر کی عورتوں کی عزت لوٹی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 سوال کا جواب بندہ نہیں دے لے گا اس کے قدم ہلیں گے نہیں۔ سب سے پہلے سوال ہوگا کہ تم کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں جو عمر عطا کی تھی اس کو کیسے گزاری؟ راتوں کو ملٹی میڈیا سیٹ لے کر کے پوری رات ننگی فحش تصویریں دیکھ کر کے گزاری ہیں یا اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزاری ہے؟ سوال ہوگا، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ دیتا ہے۔ افمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کا راستہ ہے بہت خطرناک ہے، اس پہ سے پہلے گزارا جائے گا، اس کے بعد جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کے بارے میں کہ آپ نے اپنے نوجوانی کی عمر کو کس طریقے سے گزارا ہے۔
اپنی نوجوانی کے عمر کو، ایام کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ اگر آپ نے اپنی نوجوانی کی عمر کو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارا ہوگا، رزق حلال کی تلاش میں گزارا ہوگا، نیکیوں میں گزارا ہوگا، تو آپ سوال کا جواب دے لیں گے۔ اس کے بعد پھر سوال ہوگا کہ آپ نے علم کتنا حاصل کیا اور اس علم کو کتنا پھیلایا اور کس طریقے سے آپ نے کیسے روزی کمائی۔ یہ سب سوالات ہیں جس کے جوابات آپ کو دینے ہوں گے۔ تو آقا نے فرمایا، قرآن عظیم کا یہ پورا مکمل چیلنج ہے پوری دنیا قیامت تک کے لیے کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ سے سوال ہوگا مچھلی کا ذکر کہاں پہ ہے؟ یہ تو میں آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کوئی جواب ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہو تو بتاؤ بھائی۔ درود پاک پڑھیے تو جواب بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معلوماتی گفتگو جس سے انسان کی روح اور جسم اور دنیا دونوں بدلے، ایسی گفتگو کا مزاج رکھا گیا ہے آپ کی سماعت کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ میں، سورہ نحل 14واں پارہ تقریباً 10 یا 12ویں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو سمندر کو، تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، یعنی سمندر کی طغیانی اور اس کی جو جولانی ہوتی ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ اس میں بھی انسان کشتی ڈال کر کے اس کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، قرآن میں ہے اس کا ذکر۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ ہم نے تم کو سمندر پر مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ لحمن طریّا۔ کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے لحمن طریّا، اسی کو مچھلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے میں مختصر بہت ساری چیزوں کا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتانا بہت دور کی بات ہے، موٹے موٹے لفظوں میں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی نہیں بلکہ اور سال پہلے بھی، پچھلے گزشتہ لوگوں نے چندریان کا سفر کیا۔ کس کا سفر کیا؟ چاند کا سفر کیا۔ کس چیز کا؟ چاند پر پہنچایا راکٹ کو۔ سوال ہو جائے گا آپ سے کہ تمہارا دعویٰ ہے، تم مومن ہو، قرآن میں سب کچھ کا ذکر ہے، یہ بتاؤ یہ جو چاند پر گئے ہیں اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ کوئی جواب؟ سوال کا جواب تو کوئی بھی مانگ سکتا ہے نا آپ سے۔ آپ نے دعویٰ کر دیا ہے تو آپ کے دعوے پر آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ دعویٰ آپ کا ہے قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ کیا ہے دعویٰ؟ یہ ہے جب انسان کسی کی زمین پہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میری ہے، تو پھر اس کو عدالت میں جا کر کے پورے کاغذات دکھلانے پڑتے ہیں کہ ہاں یہ میری ہی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا دعویٰ ہے، مومنوں کا دعویٰ ہے۔ کس کا دعویٰ ہے؟ قرآن کا، مومنوں کا دعویٰ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے ہر ایک چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ سوال کر دے گا کہ راکٹ کو پہنچایا چندریان پہ، اس کا ذکر قرآن میں کہاں پہ ہے؟ کسی کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہے؟ درود پاک پڑھیے، میں بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ اپنے نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے، خاص طور سے مومن نوجوانوں، کس کو؟ اور مومن نوجوانوں کو جہاں بھی مخاطب کیا ہے ماسٹر صاحب، اس کو مومن سے نہیں بلکہ عقاب جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ شاہین کو، باز کو، کس کو بولتے ہیں؟ شاہین کو، باز کو۔ اس میں 3 خصوصیت ہے۔ کیا چیز ہے؟ 3 خصوصیت ہے جو اور پرندوں کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے۔ 3 خصوصیت ہے جو اور پرندوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے
علامہ اقبال نے اپنے مومن نوجوانوں کو جب مخاطب کیا ہے تو کہیں فرمایا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں کی، کیا ہوتی ہے؟ لیکن ہمارے نوجوانوں کی جو روح ہے وہ مردہ ہو چکی ہے، اس کے اندر نہ اللہ کے رسول کا، نہ اللہ کا، نہ گھر والوں کا، نہ رشتہ دار کا، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جس کو ہم دنیا میں بہت بڑا نیک پارسا سمجھتے ہوں گے، لیکن قیامت میں اس کا بھرم کھل جائے گا، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب نسیم منسیہ ہو جائیں گے، بھلا دیے جائیں گے۔ قرآن خود ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ تم اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے ہو، پیچھے ہٹ گئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تم میرے ذکر سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 16ویں پارے کے لاسٹ صفحے میں سورۃ طٰہٰ میں فرما رہا ہے، کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے پیچھے ہٹے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو دنیا میں اس کا یہ نقصان ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ فإن له معیشۃ ضنکا، اور قیامت پہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قیامت کا حال اس سے بھی برا ہے۔ دنیا میں تو روزی تنگ کر ہی دی جاتی ہے، قیامت میں کیا ہوگا اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ہم اس کو قیامت کے روز اندھا اٹھائیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اب یہ بندہ سوال کرے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے پروردگار میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دونوں آنکھیں کام کر رہی تھی، پوری رات میں نے موبائل دیکھی ہے، آج یہ عالم کیا ہے؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی، کیوں مجھ کو اندھا کیا گیا؟ قرآن اس کا بھی جواب وقد کنت بصیرا، جب ہم نے تم کو آنکھ میں بصارت دی تھی تو تم نے ہم کو بھلا دیا۔ کیا کیا؟ اللہ اس کے رسول کی یاد کو دل سے نکال دیا، جو تم نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ جب قیامت کے روز اللہ اس کا رسول بندے کو بھلا دے اس کا کیا حال ہوگا؟ جہنم کی دہتی عذاب کا ذکر آپ نے سنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو تیسرے جو چیلنج کا جواب ہے، ہمارے آپ کے تمامی گھر کے بچوں کا روزانہ آپ جانتے ہوں گے سورہ اما پارا جانتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ 30واں پارا جس کو بچے لے کے جاتے ہیں، لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ نہیں؟ سورہ انشقاق کھولیے، 30واں پارا کیا ہے؟ 30واں پارا سورہ انشقاق۔ یہ بتاؤ کہ جو باتیں آپ سے کی جا رہی ہیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بس چند منٹ کی گفتگو ہے، ضروریاتی معلوماتی گفتگو ہے، اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ انشقاق ہے، اگر کوئی کفار و مشرکین میں سے، دوست و احباب میں سے، گھر میں سے کسی نے بھی آپ سے سوال کر دیا کہ اتنا بڑا دعویٰ کیے ہو دلیل دو، قرآن شریف کھولیے، 30واں پارہ کھولیے، سورہ انشقاق کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، ہم تم کو ضرور طبق در طبق سفر کروائیں گے۔ لترکبن، یہ لام تاکید کا ہے، جو نون اعلی لاسٹ میں عربی کا قاعدہ ہے کہ جب دو تاکیدی جملے کہتے ہیں نا، قسم خدا کی، ضرور بھی ضرور، اسی طریقے سے قرآن میں بھی ہے لترکبن طبقا عن طبق، ضرور ہم تم کو ایک طبق سے دوسرے طبق کا سفر کروائیں گے۔ اب یہ اس کا جواب ہو گیا۔ آج سے 1976 یا سب سے پہلی مرتبہ جب لوگوں نے سفر کیا تھا اس میں 3 لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 3 لوگ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ لوگ سفر تو کریں گے لیکن کوئی بھی اس میں مومن نہیں ہوگا۔ جتنا سفر ہوا ہے ابھی تک چندریان کا یا کہیں بھی گئے ہیں منگل گرہ پہ جہاں بھی گئے ہوں، لیکن کوئی بھی ایک مومن ابھی نہیں گیا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔